الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے نظم. ہم نے پڑھی ہے مفلسی، جو ہم نے بچے پڑھی تھی، تو اس کا خلاصہ ہم لکھیں گے. ایک بار پڑھ کے میں آپ کو پھر اس کا خلاصہ بھی لکھیں گے. جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. مفلسی قریبی. پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی. دیکھیے ایک بات آپ بچے یہاں پہ یاد رکھنا، یہاں پہ یہ پہلا بند ہے، اس میں 5 مصرے شعر ہیں، تو اس کو ہم مخمس کہا جاتے ہیں، کہتے ہیں اسے ہم مخمس کہا جاتا ہے. یہ 5 بند. مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر. ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل. کپڑے پھٹے تمام بڑے بال پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل. سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر. خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر. کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کا ہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. یعنی مفلسی کا میں نے پہلے بتایا غریبی، تنگ دستی. نان مانے روٹی، ایک جگہ میں پڑھا. مفلس غریب کو کہتے ہیں، محتاج کو کہتے ہیں جو بیچارہ تنگ دست ہو. آن مانے شان و شوکت یعنی عزت. پھر ایک آن ہے لمع سعد. کھواں ہو گیا تھال دسترخوان وغیرہ جس کو. استخوان ہڈی، استخوان کس کو بولتے ہیں؟ ہڈی کو. افلاس غریبی کو کہتے ہیں. طفیل ذرہ بدولت، شاہ بادشاہ، فقیر بیکاری، خالق پیدا کرنے والا. اسیر مانے بندی، اشرف مانے شریف کی جمع، عزت دار لوگ، دل جنان ہوئے سخت رنگ. تو دیکھیے کیا بولتے یہاں پہ کہتے ہیں. نذیر اکبر آبادی پہلے اس بند میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب انسان پر مفلسی کا حملہ ہوتا ہے، یعنی جب انسان پر مفلسی چھا جاتی ہے تو مختلف طریقوں سے انسان کو پریشان کرتی ہے. جیسے کبھی وہ رات بھر بھوکا سلاتی ہے، کبھی پیاسا رہنے پر مجبور کر دیتی ہے. جس پر مفلسی آتی ہے اسے ہر طرح کے ستم اٹھانے پڑتے ہیں. جب انسان مفلس بن جاتا ہے تو اس سے اپنی عزت سے زیادہ روٹی یا نان پیاری ہوتی ہے نا. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ غریب بن جاتا ہے تو زیادہ پھر اس کو اپنی عزت سے کس کے پیچھے پڑتا ہے؟ روٹی کے پیچھے. وہ ایک ایک روٹی پر جان دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں بھی روٹی اور روٹی کا خوان دیکھتا ہے تو اس پر بھوکے کتے کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے. اس طرح مفلس نہ صرف روٹی کے لیے جھگڑا کراتی ہے بلکہ حد درجہ ذلیل کراتی ہے. نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر مفلسی اسے گھیر لے تو اس کی وجہ سے انسان کی قابلیت گھٹ جاتی ہے اور اسے لوگ گدھے اور بیل کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ افلاس کے مارے پھٹے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جسم، منہ اور بدن کی پاکی پر توجہ نہیں دے سکتا. افلاس کی وجہ سے انسان کی شکل قیدیوں کی سی ہو جاتی ہے. یہاں پہ بچے یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ جب انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنی قابلیت کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ میں کتنا قابل ہوں. وہ سمجھ لو اس طرح جپٹ مارتا ہے آن کے اوپر، یعنی رزق کے اوپر، جیسے گدھا یا بیل مارتا ہے جب وہ بھوکا رہتا ہے. تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ میرے اوپر کپڑے جو ہے یا پھٹے ہیں یا اچھے ہیں، بال کیسے ہیں، اس چیز کی طرف اس کو دھیان نہیں رہتا ہے. اس کو صرف پورا توجہ کہاں کی طرف رہتا ہے؟ بس رزق کے پیچھے. تو انسان کو یہ مفلس جو ہے اس کی شکل بھی چینج کر دیتی ہے. نذیر نظم کے آخری بند میں لکھتے ہیں کہ خدا کرے
کہ دنیا میں خدا کسی بادشاہ یا فقیر کو بھی کبھی مفلس میں گرفتار نہ کرے، کیونکہ مفلسی ہی شریف انسان کو حقیر بنا دیتی ہے نا بچے. یعنی نذیر اکبر آبادی لاسٹ پر دعا کرتے ہیں خدا سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ کبھی بھی کوئی بادشاہ فقیر نہ بن جائے، یا کوئی بھی چاہے بادشاہ ہو چاہے عام انسان ہو مفلسی میں گرفتار نہ ہو پائے، کیونکہ یہ مفلسی اس کو ایک حقیر، ایک یعنی حقیر حقارت کی نظر سے اس کو بعد میں سب دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. اس کی خرابیاں کہاں تک بیان کی جائیں، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ خدا ہر انسان کو مفلس سے محفوظ رکھے، کیونکہ مفلسی انسان کے دل کو سخت رنج میں ہو جا کرتی تھی. یہ ہم نے آج کا خلاصہ لکھیں. انشاءاللہ الرحمن آپ سے ملاقات پھر ہوگی.